میں جس طرح یہ باقی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، اس کا مطلب ہے کہ دونوں کام اس سے ایکسپیکٹ کیے جا سکتے ہیں، اچھا بھی کیا جا سکتا ہے برا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ دونوں کام کی ڈائریکشن کہاں سے ملے گی؟ وہ ایک سوچ ہے جو ہمارے پاس، جو ایک چپ ہے، وہ جو ہمارے پاس ایک سوچ ہے، وہ ڈائریکشن دے گی، ہم اچھا کرنا شروع کر دیں گے، وہ ڈائریکشن دے گی، وہ ہم برا کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ سوچ تو سوشل میڈیا ہماری سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سوشل میڈیا تو خود برا نہیں ہے، کہیں اس کا کوئی پہلو مجھے ثابت کریں گے، کہیں اس کا کوئی پہلو برا ہے۔ سوشل میڈیا تو برا نہیں ہے، یہ تو ہم اس کی اپلیکیشن کس پر کرتے ہیں کہ جناب اچھا چاہیں ہم تو اچھے مقاصد کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں، برا چاہیں تو برے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جس کو مطلب ہماری سوچ اس کو کمانڈ کر رہی ہے، تو سوچ ہم نے اپنی اچھی رکھنی ہے، بری سوچ لے کر نہیں چلنا۔ سوچ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور سوچ بری بھی ہو سکتی ہے، اور برا ہم سوشل میڈیا کو کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہم سارا دن شیطان کو برا کرتے رہتے ہیں، سارے شیطانی کام ہم خود کرتے ہیں۔ شیطان تو بلکہ آج کل اتنا ایکٹیو ہے ہم کہ جب ہمارے باوجدات تھے تو شیطان جو ہے نا، وہ جب ہمارے باوجدات تھے شیطان ان کو ورگلاتا تھا۔ شیطان کیا کرتا تھا؟ ان کو ورگلاتا تھا۔ تو آج کل تو شیطان ہمیں پوچھ کر چل رہا ہے، ہم اتنی ترقی کر گئے ہیں، اتنی بے شرمی میں ترقی کر گئے ہیں کہ شیطان ہمیں پوچھ رہا ہے، ہمیں پوچھ کر چلتا ہے۔ وہ چیز، وہ سوچ وہ ہمارے پاس ہے، ہم اچھی سوچ لے کر چلیں گے تو معاشرے میں بہتری آئے گی، بری سوچ لے کر چلیں گے تو معاشرے میں ظاہر ہے خرابی پیدا ہوگی، غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی۔ غیر یقینی صورتحال آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، ہم اس میں اس وقت جی رہے ہیں، اس وقت ہمارے بچے اس میں جی رہے ہیں، لیکن یہ ساری غیر یقینی صورتحال ہم نے خود پیدا کی۔ تو یہ ڈپینڈ تو سوشل میڈیا پر ہم پر کرتا ہے نا، ہماری سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب سوچ ہماری اچھی یا بری، یہ سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ سوچ اچھی کیسے بنتی ہے، بری کیسے بنتی ہے، یہ میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوچ جو یہ سارے سوشل میڈیا کو، جو اللہ کے بنائے ہوئے میڈیا کو ڈیل کر رہی ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ سوچ اچھی کیسے بنتی ہے، بری کیسے بنتی ہے، ذرا غور فرمائیے گا۔ میں اس پر آنے لگا ہوں کہ ہماری سوچ کیسے بنتی ہے اور پھر یہ اچھی کیسے ہو سکتی ہے، بری کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ دیکھیے، ہمارے پاس ایک ٹریک ماحول ہے اور دوسرا ٹریک ہمارا دل ہے۔ دو ٹریک ہے ہمارے پاس۔ اب پہلا ٹریک ماحول، انوائرمنٹ، وہاں سے ہم کیا چیزیں انٹیک کرتے ہیں اور کس طرح ہماری سوچ بنتی ہے۔ غور کیجیے گا کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا خیال ہے، ہمیں کوئی چیز اگر چھوٹتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے؟ ہاں یا نہ میں بتائیں، جب کوئی چیز ہمیں چھوٹتی ہے اس کا احساس ہوتا ہے ہمیں؟ کوئی چیز سونگتے ہیں اس کا احساس ہوتا ہے؟ کوئی چیز آپ زبان پر رکھتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ آتا ہے؟ تو کوئی چیز اگر کانوں سے ہم سنتے ہیں اس کا احساس ہوتا ہے؟ کوئی چیز اگر آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اس کا احساس ہوتا ہے؟ یہ احساس کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کانوں سے کوئی چیز سنیں، اگر آنکھوں سے یہ کوئی چیز دیکھیں تو ڈائریکٹ یہ میسج ہمارے دماغ کو جاتا ہے فوری طور پر۔ کہاں جاتا ہے یہ پیغام؟ ہمارے دماغ کو۔ دماغ میں فوری طور پر کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں فلم بنتی ہے، ایک امیج بن جاتا ہے، ایک خاکہ سا بن جاتا ہے، ایک عکس بن جاتا ہے ہمارے دماغ میں، اور اس عکس کے نتیجے میں، اس فلم کے نتیجے میں ہماری سوچ بنتی ہے۔ یہ ایک ٹریک۔ آپ سوچئے ذرا کہ جناب کانوں کے ذریعے کوئی بری بات یا ان آنکھوں کے ذریعے کوئی بری بات ہم انٹیک کر رہے ہیں،
تو ہمارے دماغ کو میسج آئے گا، کیمیکل ریئیکشن ہوں گے، اس کے نتیجے میں ہماری سوچ منفی ہوگی، رائٹ؟ اور اگر کوئی اچھی چیز ہمارے کانوں میں آئے، انٹیک کرے، وہ اچھی چیز ان آنکھوں میں آئے، تو فوری طور پر یہ میسج بھی ہمارے دماغ کو جائے گا اور دماغ میں کیمیکل ریئیکشن ہوں گے، ایونٹ بنے گی، اسی نتیجے میں سوچ بنے گی، تو اچھی سوچ بنے گی نا۔ سوچ اچھی یا بری پتہ چل گیا کس طرح بنتی ہے؟ یہ ایک ٹریک ہے جو کہ انوائرمنٹ سے ہم انٹیک کرتے ہیں، کانوں کے ذریعے، آنکھوں کے ذریعے۔ اب دوسرا ٹریک، یہ دل، انسانی جسم کے اندر خون کا ایک ایسا لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے، اس میں خرابی ہے تو پورے جسم میں خرابی ہے۔ یہ اسی طرح جس طرح ایک انسان اس کے اندر خرابی ہے تو پورے